جو لائف اسٹائل اس میں دکھایا جاتا ہے اس نے ہماری یوتھ کا اور ہماری نوجوان لڑکیوں کا خاص طور پہ بلکہ شادی شدہ عورتوں کا دماغ جسے کہنے خراب کیا. اور جب وہ اس ریل لائف سے نکل کر ریئل لائف میں آتی ہے، مثال کے طور پہ حقائق کا جب سامنا ہوتا ہے تو اس کو بیلنس نہیں کر پاتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں سے متاثر ہونا. خواتین کے تعلق سے یہ معاملہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، بہت جلدی دوسروں سے متاثر ہو جاتی ہیں. میں یہاں خاص طور پہ بات کروں گا دور حاضر کی، خاص طور پہ ایک ریل لائف کی، جسے ایک میڈیا کا دور کہتے ہیں نا. الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، ویب سائٹس ہیں، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ مختلف جو ہے نا سوشل اپنا سائٹس ہیں. یہ اور خاص طور پہ خواتین کی زندگی میں فلموں اور ڈراموں کا کردار، آپ سمجھ لیں اس نے ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا. سب سے بڑا سبب آج کی نشست میں تأثر کے اعتبار سے میری نظر میں گھروں کی بربادی کا وہ یہ ہے، جی فلاں ڈرامے میں فلاں نے ایسا پہنا تھا، میں نے بھی ایسا پہننا ہے، ٹھیک ہے. اور ریل لائف اور ریئل لائف ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں، ریل لائف بیس کرتی ہے تصورات پر، صحیح ہے نا. کن پر؟ ہاں، تصور. ایک تصور ہے، ایسا گھر، ایسی زندگی، ایسا رہن سہن، ٹھیک ہے، اور سب کچھ ہیپی اینڈنگ. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ ایک اس میں ہوتا ہے. ہاں، اور چکا چوند روشنیاں، ٹھیک ہے، اور اپنا کیا کہتے ہیں یہ جسے کہہ لیں کہ لائٹس اور یہ سب چیزیں، یہی وہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا الدنیا حلو خضرۃ او کما قال، فرمایا بڑی میٹھی ہے دنیا اور بڑی سرسبز ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا دکھا کر دنیا کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے. اور پھر اب جو ہے وہ صرف معاملہ جو ہے وہ کمائی تک محدود نہیں رہا، اب اس کے اندر ٹاسک شامل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر مقاصد شامل ہو گئے ہیں. اب نیوڈیٹی اس کے اندر آ گئی ہے، فحاشی عریانیت اس کے اندر آ گئی ہے. پہلے جسے کہنے چہرہ کھلا، پھر پورا جسم کھلا، پھر آہستہ پھر روپٹہ اترا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کپڑے کم ہونا شروع ہو گئے. ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ فحاشی اور عریانیت کے مظاہر ہیں. اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو اہل ایمان میں فحاشی اور عریانیت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں، اسے فروغ دیتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایک تو بنیادی ایک شر اس کے اندر یہ ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو ذہن سازی اس میں کی جاتی ہے، جو لائف اسٹائل اس میں دکھایا جاتا ہے، اس نے ہماری یوتھ کا اور ہماری نوجوان لڑکیوں کا خاص طور پہ بلکہ شادی شدہ عورتوں کا دماغ جسے کہنے خراب کیا. شادی سے پہلے ایک عورت دیکھتی ہے کہ میری شادی ہوگی، ایک لڑکی دیکھتی میری شادی ہوگی، میں ایسے گھر میں جاؤں گی، میرا یہ لائف اسٹائل ہوگا اور مجھے تو ایک شہزادہ ملے گا مثال کے طور پہ، اور ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. اور جب وہ اس ریل لائف سے نکل کر ریئل لائف میں آتی ہے، مثال کے طور پہ حقائق کا جب سامنا ہوتا ہے تو اس کو بیلنس نہیں کر پاتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اندر جو کانٹینٹ ہوتا ہے آپ کا، وہ کانٹینٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ڈراموں کے اندر عجیب یعنی کہ یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں. ایک غریب عورت کو دکھایا جاتا ہے روپٹہ اوڑھے ہوئے، ٹھیک ہے، روپٹے میں، پردے کے اندر. اور ایک بہت سی بات ہے کہ ایک امیر عورت کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ یعنی کہ بہت زیادہ فیشن سے واقف ہے اور اپنا کیا کہتے ہیں اس کا لائف اسٹائل یہ ہے، دنیا میں رہن سہن، اس کا کانفیڈنس، اس کا بات کرنا، یہ تصور بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ تم نے جس زندگی کو اپنانا ہے وہ یہ ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ نہیں ہے. پھر اور کانٹینٹ، یعنی ایک تو ہے اپنا کیا کہتے ہیں ساس بہو کے جو معاملات شادی سے پہلے ہی، مثال کے طور پہ ایک لڑکیوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں جی شادی کے بعد میں نے جو ہے میں نے تو شادی کے بعد جو ہے وہ میں نے تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آنا اور میں نے جو ہے وہ ایسا کرنا ہے. پوری پلاننگ شادی سے پہلے ہی لڑکی کر جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ گھر میں جاتی ہے اور پھر ظاہر سی بات ہے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نوک جھوک شروع ہوتی ہے اور پھر گھر کی بربادی پر. پھر کانٹینٹ کے اندر اب جو صورت اختیار کر گیا ہے ہمارا میڈیا اس تعلق سے، جو ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ اس تعلق سے وہ اس حد تک بگڑ گئی ہے کہ اب محرم رشتوں کے ساتھ تعلقات دکھائے جاتے ہیں. چاچا بھتیجے کا رشتہ، یہ جو ترکی ڈرامے ہیں جن کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے معاشرے میں دکھایا جاتا ہے، یا بہت سارے، اس میں کیا ہے؟
شادی کے بعد شوہر کے یا بیوی کے کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم ہو رہے ہیں اور اس پر کہانی چل رہی، ٹھیک ہے، اور اسے ٹاپ 10 پہ لے کے جایا جاتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ سب جو ہے یہ ان سے معاشرے برباد ہوتے ہیں. اور غیر محسوس طور پہ عورتیں کتنا ہی کہہ لیں، میں آپ کو بتاؤں، ایسی عورتیں جو ڈرامے دیکھتی ہیں وہ کتنا ہی کہہ لیں کہ نہیں جی ہم تو اثر قبول نہیں کرتے، نہیں ہم تو، آپ عورت جو ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ غیر محسوس انداز میں لاشعوری طور پر آپ کی مائنڈ سیٹنگ ہو چکی ہے، اور پھر اس کے مظاہر جو ہیں وہ نکلتے ہیں. ایسی بات ہے مطالبات کی صورت میں، ہم بات کر رہے ہیں نا مطالبات کی، دوسروں سے متاثر ہونا، شوہر کی نافرمانی، آواز بلند کرنا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اپنے حق کی بات کے نام پر جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ ایک جو شرعی آداب ہیں اور ان کا خیال نہ رکھنا، یہ سب چیزیں.